السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ویو ود سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ خبریں جو ہیں کل ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام میں کہ قومی اسمبلی کے جو باقی ماندہ بچے کھچے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے وہ کل قومی اسمبلی کے باہر کھڑے رہے, دروازے بند تھے, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اسمبلی بند ہے 3 دن کے لیے. وہ کہتے رہے کہ بھائی ہم نے استعفے اپنے واپس لینے. اب مزے کی بات یہ کہ 9 مہینے مسلسل اس بات پہ دباؤ رہا کہ یہ اسپیکر جو ہے یہ غیر قانونی حرکت کر رہا ہے, ہم نے استعفے دے دیے ہوئے ہیں. ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف منٹس ہوں گے یہ باتوں کے ٹیلی ویژن ریکارڈنگس کے اندر, سوشل میڈیا کے اوپر چلا, ہر بندہ کہہ رہا ہے جی استعفے قبول نہیں کرتے. اب جب استعفے انہوں نے قبول کرنے شروع کر دیے تو یہ واپس جانا شروع ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا واپس جانے کا فیصلہ غلط ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ اتنی دیر سے ان کو کیوں خیال آیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے تھے جب واپس آئیں وہ چاہتے تھے جمہوریت کے لیے آئیں, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے آئیں. یہ سیاسی گیمکس کھیل رہے ہیں, دونوں پارٹیاں کھیل رہی ہیں. وہ کارڈ دکھا رہے ہیں, یہ کارڈ شو کر رہے ہیں. ہم کل بھی بات کی تھی, وہ چالیں چل رہے ہیں, جواب میں یہ چالیں چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فرق نہیں پڑتا, عمران خان کی مقبولیت بڑھتی رہتی ہے, جو بھی کہتا ہے وہ چلتا ہے. دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں, کہا تو میں نے پہلی بار اس حوالے سے تھا کہ تاریخ کے فیصلے جو ہے نا, تاریخ کے فیصلے وہ عدالتوں کے فیصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے. کہا میں نے یہ تھا. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں پہلی بار کہ ہم اثر فیصلے جو ہیں تاریخ کے فیصلے اس کے محتاج نہیں ہوا کرتے. ہم اثر سیاسی فیصلے کہہ دیجیے, ہم اصل سیاست کہہ دیجیے. اب اگر ایک آدمی پاپولر ہو جاتا ہے, وہ جو کچھ ہانکتا ہے, جو کچھ کہتا ہے وہ مان لیا جاتا ہے. وہ ہٹلر تو ہو سکتا ہے, لیکن ہٹلر کے بارے میں تاریخ کا فیصلہ تو نیگیٹو آیا ہے. اس زمانے میں تو پاپولر ووٹ سے وہ جیتا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی پاپولرٹی کو اپنی سچائی کے معیار نہیں بنا سکتے. نہ آپ کی پاپولرٹی اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. نہ آپ کو تو محتاط رہنا چاہیے. اگر لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, چاہے کلٹ کے حوالے سے سنتے ہوں, چاہے کسی اور حوالے سے سنتے ہوں, آپ کو تو محتاط رہنا چاہیے کہ میری بات کا اثر ہوتا ہے, یہ ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. آپ جو فیصلے اب میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, وہ بھی اب وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ نیلے پہ ڈلا مار رہے ہیں, معاف کرنا, وہ بھی وہی کام کریں. لیکن آپ نے سیاست کو وہاں پہنچا دیا نا جی. اسمبلیاں توڑ دو, پارلیمنٹ میں نہیں جاؤ, میں سڑکوں پر نکل آؤں گا, پھر سڑکوں سے واپس پنڈی سے آ جاؤں گا, میں پنڈی جا رہا ہوں. ایسے لگتا تھا جب جی ایچ کو پہ قبضہ کرنا ہے, اور ڈرا دے رہے ہیں کہ ہم اب ان سے بات نہیں کر رہے, ان پہ قبضہ کرنا ہے. لیکن وہاں سے واپس آتے ہوئے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا, تاریخ اس کا انالیسس کسی اور طریقے سے کرے گی اور وہ اس سے مختلف ہوگا جو انالیسس اس وقت لوگ کر رہے ہیں. ہم آپ جو کر رہے ہیں وہ نہیں امپورٹنٹ کہ جو لوگ کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے, چوروں ڈاکوں خلاف اگر وہ اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ خلاف وہ کھڑا ہے, اکیلا آدمی جو کھڑا ہے, ڈٹ گیا, جرت کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو تاریخ شاید فیصلے یوں نہیں کرے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے احتیاط, اگر یہ تماشا لگا رکھا ہے, جمہوریت کا تماشا رکھا ہے, جمہوریت پٹ جائے گی. ملک کا نقصان تو ہو چکا ہے جو ہونا ہے, اور عوام کا تو نقصان وہ ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور بھی توقع نہیں ہے 7, 8, 10 مہینے تک کوئی ہم سنبھل سکیں. آج وہ سنا ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کابینہ کی ایکسپریشن انہوں نے وہ بھی بلائی ہوئی ہے, اور اس کے اندر آئی ایم ایف سے فیصلے کر رہے ہیں اس کے لیے جو بم اب گرانے ہیں. ہم ٹیلی ویژن کے اندر اس کو بم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, تو وہ جو بجلی کا, گیس کا اور وہ ہے, اس کے آج انہوں نے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں. اب دیکھیے پہلے کہتے تھے کہ ایسے فیصلے نہ کریں جو عوام کے لیے مشکل ہوں. مفتاح اسماعیل پر بھی الزام تھا, یہ کہا جاتا جی, بلکہ ان کو نکالا اس لیے گیا کہ وہ بقول اس گروپ کے کہ وہ ریلیف نہیں دے پا رہے تھے جو اب یہ سمجھا جا رہا ہے. دیکھیے تاریخ کے فیصلے تو بعد میں دیکھے تھے, ڈیٹیچ ہو گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مفتاح اسماعیل سچا تھا. وہاں اگر یہ فیصلے ہم تب کر لیتے. چودھری نثار نے یہ کہا ہے, چودھری نثار نے کہا کہ اسحاق ڈار تو اکاؤنٹنٹ ہے, وہ اکانومسٹ ہے. دیکھیں نا, یہ اب ڈیٹیچ ہو کے جب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب آپ وہی فیصلے کریں گے جو مفتاح اسماعیل کر رہا تھا. تب سیاسی طور پر آپ سمجھتے تھے پاسبل نہیں, آپ نے فضا بنا دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں. یہی بات وہ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس بھی کچھ. اب یہ کہا جائے گا اسحاق ڈار کہیں دوسرا اسد عمر تو نہیں ہے. ہاں بالکل, انہوں نے بھی ڈیلے کیا تھا, وہ 8-9 مہینے کا جو ٹائم تھا اس کے اندر چلے جاتے ہیں. اسحاق ڈار اس خیال سے آئے تھے کہ میں آؤں گا, میں بات کرتا رہا ہوں. یہ کہا, اور میں نے آئی ایم ایف سے بات کی اور میرے آتے ہی ڈالر سستا ہو گیا, اور میں نہیں دیتے تو نہ دیں.
جی بالکل اس طرح ایسے دھمکی لگا رہے تھے. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, یہ کوئی کسی پروفیشنل کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوگا. آپ بڑے طریقے کے ساتھ اگر بات کرتے تو شاید اس سے بہتر صورتحال میں آپ وہ فیصلے کروا لیتے, جلدی کروا لیتے. چلیے خیر ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ سارے جو فیصلے ہو رہے ہیں معیشت کا, اس پر عوام پہ اثر پڑ رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ IMF پہ جانا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن کریں کیا. اس نے کہا ساتھ ڈالنے کا, میں نے ان کا کامیابی سے پروگرام مکمل کیا تھا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, واحد آدمی ہے جس کے زمانے میں IMF کا پروگرام مکمل ہوا تھا. ہم نے مزید اس کو ایکسٹینشن نہیں کی تھی, مزید پیسے لے کے بیچ میں توڑا نہیں تھا. جیسے زرداری صاحب کے زمانے میں ٹوٹ گیا تھا, دوسرے زمانے میں ٹوٹتا رہا, ایک گڑبڑ ہوتی رہی, لیکن ہم نے مکمل کیا تھا. تو اب انہوں نے اب آپ آ کے یہی کہتے کہ بھی میں وہ وزیر خارجہ ہوں جس نے IMF کا پروگرام مکمل کیا تھا, اب بھی مکمل ہوگا. اور میں ان سے اگر نیگوشیٹ کرنے کے معاملے کی بات ہے تو ہم بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور بات کریں گے. طریقے کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اور انہیں ہماری مسائل کا اندازہ ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے. آپ اگر یوں آئیں گے تو بالکل آپ سر ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی IMF نے ہمارے کوئی پیسے قرضے کے طور پہ ہمیں نہیں قرضہ دینا, بلکہ ہم نے ان کو قرضہ دیا ہے جو وہ واپس نہیں لوٹا رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے تم کیسے ہمارے پیسے واپس نہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو IMF جہاں گیا ہے وہاں گروتھ ریٹ کبھی نہیں بنا, بالکل وہ اس سائیکل کے اندر ہی پھنسے رہے ہیں. ایجپٹ کی ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ, جب ایجپٹ ارجنٹائن کی بات ہے, دنیا کے کئی ملکوں کی بات ہے جس میں IMF سے جا کے. اور سر جو IMF کے جو بھی پلانز ہوتے ہیں وہ تو خیر جو بھی فائنینشیل ریسٹرکچرنگ کے لیے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے. وہ اس کا جو زیادہ ان کا ہوتا ہے وہ پھر اس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہوتا ہے نا. جہاں بھی وہ ریسٹرکچرنگ کرنے کی بات ہے وہ تو آپ میں سیاسی گٹس نہیں ہے نا, اس حکومت میں نہیں, کسی میں بھی نہیں ہے. جی وہ فیصلے کرنے کے لیے جو پولیٹیکل کیپٹل بھاگ گیا تھا جی, اس نے کہا تاجروں کو ٹیکس ریٹ میں لانے کے لیے کام شروع ہوا تھا. اتنی بات کی کہ شناختی کارڈ دکھا کے آپ 50,000 سے اوپر کی شاپنگ کریں. شناختی کارڈ دکھا کے یہ کیا ہوا سر. یہ عجیب بات ہے نا کہ اس ملک کے اندر ہر سال لاکھوں گاڑیاں بک جاتی ہیں, مطلب 8-10 لاکھ گاڑی بک جاتی ہے ہر سال نئی جو برانڈ ہوتی ہے. اور ابھی وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ سارے معاملات کے اندر جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی ہم نے پچھلے 6 سے 8 ماہ میں 1.5 ارب ڈالر کی گاڑیاں مختلف جو ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ ہوئی, پارٹس کی صورت میں ہوئی جیسے بھی. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ لوگ پیسے ان کے پاس اتنے ہیں تو یہ ہر سال 25-30-50 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہیں, یا لوگ جو بھی خرید رہے ہیں وہ کل ٹیکس ریٹ میں آنا نہیں چاہتے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جسٹس کیا نام ہے اس کا, ہمارے مشہور جو قاضی فائزی صاحب نے کل ایک فیصلے میں کہا کہ یہ گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹ, طرح طرح کی نمبر پلیٹ کی چلتی آتی کہاں سے. اگر آپ نے دیکھنی چمن کے بارڈر پر جا کے دیکھی, جی وہ NCP گاڑی جسے ہم نان کسٹم پیڈ وہ چلتی ہیں, ان اس کا ایگزمپشن مانگنے کے لیے, ایمنسٹری مانگنے کے لیے آپ روز چلے آتے ہیں, کسٹم ریجیکٹڈ. ہمارے ہاں بے شمار, یعنی آپ خیبر پختونخوا بلوچستان میں تو گاڑیاں وہ چلتی ہیں جو نان ٹیکس پیڈ ہوتی ہیں, اور اس پہ ایگزمپشن ہم نے دی ہوتی ہے, اور پتہ کن کن لوگوں کے پاس وہ گاڑیاں موجود ہیں. یہ سارا جو سسٹم, اچھا جو کسٹم پیڈ ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم گاڑیاں اس میں کسی نے درست بات کہی ہے کہ یہ جو اخراجات ہم کہتے ہیں یہ دکھاوے کی چیز ہوتی ہے کہ کیبنٹ چھوٹی کر لو, وہ کر لو, اس پہ اتنا اخراجات نہیں آتے جتنا ہم نے اور اللہ تللوں پہ ضائع کر رکھے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو کہتے ہیں نا ایک تاثر جاتا ہے, وہ تاثر اچھا نہیں جاتا. وہ محسن نقوی نے کیا کیا, انہوں نے کہا پروٹوکول نہیں لوں گا فلانی کر, کوئی زیادہ بچت نہیں ہوگی پاکستان میں. لیکن ایک یہ ہے کہ ایک اچھا مطلب آپٹکس اچھے لگے, انہوں نے اپنے ساتھ کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا. سر آپٹکس اچھے سے برے آپٹکس کی طرف چلتے ہیں. کل سارا دن تقریباً 18 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ کئی جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے بھی بریک ڈاؤن رہی الیکٹریسٹی پورے ملک کا تھا. یہ تیسری دفعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر جو پچھلے 10 سالوں میں, اور 2 سالوں کے اندر یہ دوسری مرتبہ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی جنوری 2021 کے اندر ایسا ہی واقعہ ہوا تھا, اور مزے کی بات ہے کہ اسی طرح کی ڈیٹ سی تھی, 2 دن شاید 21 کے, اس دفعہ 21 کو ہوا ہے, اس دفعہ 23 کو ہوا تھا. اب سننے میں جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ چونکہ پیسے ہمارے پاس ہے نہیں, فیول جنریشن جو الیکٹریسٹی کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے, اور ڈالر کی کمی ہے, تو حکومت نے یہ کوشش کی کہ اتوار کی چونکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے الیکٹریسٹی کی, تو انہوں نے پاور پلانٹس والی کو کہا کہ آپ اپنے پاور پلانٹس بند کر دیں اور جب ضرورت ہوگی تب چلا لیجیے گا. اور جب انہوں نے وہ چلانے کے لیے صبح کے ٹائم منڈے مارننگ ارلی 5-6 بجے کے لیے جو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ اسٹارٹ اپ نہیں ہوئے یا جو بھی ہوا, اور انہوں نے پورا گریڈ گرا دیا. تو آپ کے خیال میں یہ حکومت کی طرف سے
مطلب ایک حکومت پہلے ہی کارنر میں کھڑی ہے اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کیا واقعہ چونکہ اس زمانے میں بھی ہوا ہے اور جی بالکل اس لیے ہم غیر جانبدار سے بات کر سکتے ہیں. بات یہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے ٹیکنیشین کو جو ایکسپرٹ گنے جاتے ہیں, اسپیشلسٹ گنے جاتے ہیں, وہ جو ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ جب آپ ری اسٹارٹ کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کیسے ری اسٹارٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا تو اس کا مطلب نااہل ہے. پاور اسٹیشن بند کیے جاتے ہیں, روکا جاتا ہے ان کو. جی بالکل, دنیا بھر میں ہوتا ہے. دنیا میں تو پیک پاور کے دوران یا تو آپ نااہل ہیں یا آپ سازشی ہیں. یہ سازشی کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ جب عمران کے زمانے میں ہوا تھا تو کہا گیا تھا کسی نے سازش تو نہیں کی. جی بالکل, بلکہ لوگوں نے کہا کہ ایجنسیوں نے باری کام تو نہیں دکھایا, یہ تک کہا گیا تھا. تو اب میں نہیں جانتا یہ بات, لیکن یہ تو مانتی ہے حکومت کے ہمارے سسٹم کمزور ہے. لیکن کیا لوگ نااہل ہیں, لوگ سازشی ہیں, کوئی اور سازش کر رہا ہے؟ اگر یہ بات بھی ہے تو پھر آپ کو زیادہ محتاط ہو کر اس پورے معاملے کی اسٹڈی کرنا چاہیے. آئی ہوپ وہ پچھلے والے کی بھی رپورٹ موجود ہے. مطلب اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے زمانے کی تو اتنی رپورٹیں ہیں. چینی کی رپورٹ موجود ہے, گندم کی رپورٹ موجود ہے, ساری رپورٹیں موجود. عمران خان اس کا تو بادشاہ تھا, کہنا انکوائری تو میں نے کروائی ہے, مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کروائی. کروا کے رکھ لیتا تھا, فائل بند کر دیتا تھا. نہیں, وہ فائلیں کھلنی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ کیا مسئلہ تھا اور اب کیا ہوا ہے. فائل ہے کہ ہمارے یہاں محمود الرحمان کمیشن انڈیا سے آیا تھا. ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. ہم انکوائری کرتے ہیں اس لیے کہ معاملے کو بس مٹی پاؤ جس میں چوہدری صاحب کہتے ہیں. اچھا, مٹی پاؤ سے سر ہم آخری طرف آ رہے ہیں. فیملی کی لڑائی ہے چودھری برادران کی. ویسے بہت ساری عمر اکٹھا ہے, خاندان رہا, مثالی ان کا بھائی چارہ تھا اور لوگ اگزامپل دیا کرتے تھے کہ دو جو ہیں وہ کس طریقے سے سیاست جمتے تھے. اوبیسلی نیکسٹ جنریشن آئی, ان کے درمیان اس طرح کی مفاہمت نہیں چل سکی. اب وہ دونوں پولر پارٹس کھڑے ہیں. ایک سائڈ پر جو شہزاد صاحب ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اور وہ دوسرے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور اس درمیان میں جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ بھی رگڑے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ دونوں کے رشتے دار ہیں. اصل بات یہ چودھریوں کا یہ ڈویژن جو ہے بہت تکلیف دہ ہے. ظہور اللہ بہت پہلی بار پالیٹکس میں آئے تھے اور انہوں نے کمال اپنا مقام پیدا کیا تھا. اپنے بھائی منظور اللہ کے لیے وہ سیاست میں نہیں آئے, وہ اپنا دوسرا کاروبار دوسری چیز دیکھتے تھے. منظور اللہ کے بیٹے پرویز اللہ, ظہور اللہ کے بیٹے چوشاد ایسے تھے جیسے مجھے تو امیج وہی یاد ہے. 77 میں جو دونوں بھائی آئے تھے میرے پاس, میں اس وقت ایکٹنگ ایڈیٹر تھا زندگی کا اور کوئی چیز چھپوانی تھی. انہوں نے کہا اچھا سر, ایسے لگتا تھا جیسے میں وہی تصویر میرے ذہن میں آج تک ہے. ان کی ڈویژن اچھی نہیں ہے. گجرات میں سنا دیواریں بن گئی ہیں, یہاں چوشاد صاحب نے کہا کوئی دیوار نہیں بنے گی, روک دیا ان کو. دیکھیں یہ خاندانوں تیسری جنریشن میں آ کر خاندانوں کے کاروبار میں ٹوٹتے ہیں, لیکن سیاست میں ان کا الگ ہونا جو نا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ چودھری برادران کی سیاست کے لیے بھی اچھی بات نہیں. ان کی سیاست کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے اور ملک کی سیاست کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایسی فیملی انٹیکٹ رہے. فیملی تو ٹوٹی ہیں, کاروبار پہ ٹوٹی ہے نا جی. میاں شریف نے سب لوگوں بھائیوں کو اکٹھا رکھا. یوزلی پیسے کے اوپر ہی بات ہوتی ہے. میاں شریف سب اکٹھا رکھا, سب الگ ہو گئے. اب جو نیکسٹ جنریشن آنی ہے, مجھے نہیں پتا شہباز شریف کی بچے اور نواز شریف کے بچے کیا اسی طرح چل سکیں گے, چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے. وہ ان کی کوئی یہ شریک داری ہوتی ہے, وہ ہے اس کی لڑائی ہوگی, شریکوں کی لڑائی ہوگی, یا ان کی لڑائی جو ہوتی ہے وہ مزاجوں کی لڑائی ہوگی. سب لڑائی تو دیکھیں نا, آپ نے یہ جو بات کر دی, اگلی بات بھی اسی میں سے میں ایڈ کر دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ جو پاکستان واپس آ رہی ہیں, چیف کنوینر وہ پہلے بن چکی ہیں. خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید ان کو پریزیڈنٹ بھی پارٹی کا اناؤنس کر دیا جائے گا جب وہ لاہور آئیں گی اور اتریں گی, اور کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون کہ ان کا بہت بڑا کوئی استقبال کیا جائے. میرے پاس یہ انفارمیشن جو آ رہی ہے, وہ اندر جو سورسز میرے بتا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی چیف منسٹری کی کینڈیڈیٹ ہوں. تو اس سے تو پھر ڈائریکٹ وہ حمزہ صاحب بات کہی جا رہی ہے, لیکن حمزہ جو ہے ان کو بہت چاہتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہو جائیں. حمزہ شہباز شریف بن جائیں, جیسے پرویز الہی چاہتے ہیں کہ مونس چیف منسٹر ہو جائے. تو یہ تو بات ہے, اور یہ ٹسل بھی دونوں کے درمیان ایک موجود رہی ہے. اگرچہ انہوں نے بہت اچھی طرح کور کیا, خاص طور پر مریم نے اپنے بیانات کے ذریعے. کسی نے پوچھا کیا تعلق ہے تمہارا حمزہ سے, انہوں نے کہا جو نواز شریف کا شہباز شریف کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا, پھر پوچھا کسی نے, انہوں نے کہا میرا چھوٹا بھائی ہے. مریم نے بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا ہے, لیکن پتہ نہیں آنے والے دنوں میں خاندان یہ تو خیر شاید چل جائیں. ان کے بعد کے بھی لوگ آ رہے ہیں, اب تو یعنی کہ ان کے بچے بھی آ رہے ہیں, سیاست میں آنے کا اشارے مل رہے ہیں.
کہ مریم کا بیٹا جو ہے وہ ساتھ آئے گا، جنید صفدر صاحب جو ہے ہاں وہ ساتھ آئے گا. اور وہ تو یہ ساری باتیں جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں. اب جب تک ہمارے ملک کی سیاست میچور نہیں ہوتی تب تک معاملات آگے نہیں چلے. فیملیز کو اس طرح دیکھنا اور پرکھنا جو ہے نا یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب مریم پہلی بار نواز شریف نے ان کو پریزنٹ کیا، وہ ایک یوتھ کا پروگرام کیا، تو میں نے کہا کہ اگر اس خاندان میں کسی نے، یہ ویسے تو مروسی صحت اچھی نہیں، اگر کسی نے سنبھالنا ہے تو مریم بہت، لیکن مریم کی بہت سے ڈرا بیکس بھی سامنے آئے. مثلا ایڈمنسٹریشن ابھی تک لگتا ہے کہ حمزہ شاید زیادہ مضبوط ہے لوگوں کو سنبھالنے، اور جہاں تک جوڑ توڑ کا تعلق ہے وہ شاید شہباز شریف ابھی تک اس فیملی میں کچھ بہتر کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، کون کیا ہے کون کیا نہیں، کون کیا کہتے مریم نے گلگت اور بلتستان میں اتنے جلسے بڑے کیے، لوگوں کو کھینچا، لیکن ووٹ تو نہیں مل سکے. یہ ساری باتیں آئیں گی. یہ ہم بیچاری قوم اسی چکر میں پھنسی رہیں گے اور ہم اسی طرح پروگرام کرتے رہیں گے. تھینک یو سر. ناظرین بس پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. مجھے حسرت غار کو سجاد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.